ہر دور میں کفار کی جانب سے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا کر انہیں اللہ کی اطاعت سے دور کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن ایک سچا مسلمان سب کچھ لٹا کر بھی ایک اللہ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ایک اللہ کی اطاعت کرنا نہایت ہی مشکل عمل ہے۔ مسلمان مردوں کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کیسے کیسے مردوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھا کر انہیں اللہ کی اطاعت سے روکا گیا، لیکن آج ہم عورت کو ایک اللہ کی فرما برداری سے روکنے کے لیے ان پر کیے گئے مظالم کے بارے میں جانیں گے، اور جانیں گے کہ دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب پانے والی خاتون کون تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، یعنی ان کی پوتی تھی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک مغرور شخص فرعون بادشاہ مصر تھا۔ یہ ایک رب کا نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم و جابر بادشاہ بھی تھا۔ اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو اپنے غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا، بلکہ ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ بھی ڈھا رکھے تھے۔ یہ لوگوں سے خود کو خدا اور رازق کہلوایا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کر پاتا تھا۔ اس شخص کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، لہٰذا اس پریشانی کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ صندوق تیرتا تیرتا اس نہر میں چلا گیا جو نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت سے وہ صندوق اس وقت محل میں پہنچا جس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ حضرت آسیہ ان دنوں ایک بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے ان کا بہت علاج معالجہ کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو پائی۔ کہا جاتا ہے کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا، اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس نہر میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی لال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ملے گی۔ چنانچہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی نظر اس صندوق پر پڑی اور اس صندوق کو باہر نکالا گیا، اور جب ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اس کو لگا جیسے ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو روشن کر دیا ہے۔ حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت گھر کر گئی۔ آپ علیہ السلام کا لعاب دہن جیسے ہی حضرت آسیہ علیہ السلام پر پڑا، حضرت آسیہ علیہ السلام کو شفا ہو گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا اور ان کی ممتا جاگی تو انہوں نے اس بچے کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے دربار میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے شوہر کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے اپنی طاقت کی بدولت حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی کر لی، یہ دھمکی دے کر کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوتی رہی۔ پھر بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حق اور سچ تو آپ پہلے ہی کہتے تھے، اب فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر آئے۔ جب فرعون آپ علیہ السلام کی بار بار دعوت سے تنگ آ گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا سوچا۔ اس نے ایک دربار مقرر فرمایا جس میں بہت سے جادوگروں کو بلایا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شرکت کی۔ جادوگروں نے رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادو سے سانپ بن گئی۔ تمام مجمع خوف و ہراس کا شکار ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر پھینکی تو وہ اللہ کے حکم سے حقیقی اژدہا بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگروں پر حق واضح ہو گیا اور بہت سے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ فرعون اب بھی اپنی انا پر اڑا رہا۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ علیہ السلام بھی موجود تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ میں آپ علیہ السلام میں غرور و تکبر بھی بالکل نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام غریبوں کا درد دل میں رکھتی اور خوب صدقہ و خیرات دیا کرتی تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، یعنی مسکینوں کی ماں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے شوہر کے مظالم سے بخوبی واقف تھی، اس لیے چھپ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور خوب استغفار کرتی اور یہ دعا بھی کیا کرتی تھی، اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو آپ علیہ السلام کے ایمان لانے کا علم ہو گیا۔ ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، تم لوگوں کو میری بیوی کی کیا خبر ہے؟ تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
سب نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائیوں کے متعلق بات کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ میرے سوا کسی اور خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ اس جواب پر فرعون حیران و پریشان ہو گیا اور اس بے باک جواب پر نہایت غضبناک ہوا۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بہت سمجھایا، پیار سے، غصے سے ڈرا دھمکا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے ہٹانے لگا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے مضبوط جذبہ ایمانی کو دیکھا تو اس نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو اپنے درباریوں کے ذریعے تپتے ہوئے ریگستان میں چھڑوا دیا اور اس جگہ جاتا رہا اور حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی کے ساتھ آرام و آسائش بھی تیری منتظر ہے۔ مگر چونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان چٹان جیسا مضبوط تھا، اس لیے ان پر فرعون کی ان باتوں کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی ثابت قدمی دیکھ کر انہیں شہید کرنے کا فیصلہ ٹھان لیا۔ اس نے درباریوں کو ایک بڑی سے بڑی چٹان لانے کا حکم دیا اور کہا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو سیدھا لٹا کر ان پر یہ چٹان گرا دی جائے۔ جب چٹان لائی گئی اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے تمام حجاب ہٹا کر جنت کو اور جنت میں ان کے محل کو حضرت آسیہ علیہ السلام کو دکھا دیا۔ بالآخر اس چٹان کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام بنت عمران کے علاوہ کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام بنت عمران ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے محلات، عزت آسائشوں کو تو چھوڑ دیا لیکن حق کو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس کا انعام اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے عطا فرمائیں گے کہ وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا شمار ازواج مطہرات میں فرمائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔